أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 241 ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 کی تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے کہ وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْهُمْ، ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک ایسا گروہ ہے جو یلوون، مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانیں، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو، من الکتاب، کتاب میں سے، وما ہوا، حالانکہ وہ نہیں ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا، کہ وہ، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، وما ہوا، حالانکہ وہ، حالانکہ وہ نہیں ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹی بات، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں. ترجمہ یوں ہے، اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبادت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بات باندھتے ہیں. بزرگان محترم، اس آیت میں یہودیوں کی ایک شرارت بیان کی گئی ہے. یہودی جن کو تورات دی گئی تھی، تورات شریف تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، دی گئی تھی ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے. لیکن انہوں نے اس کتاب سے استفادہ نہیں کیا، ناقدری کی، اور تورات شریف جو تھی اس کے احکامات کو لوگوں کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے. سیدھا سیدھا بتا دیتے کہ بھی شراب حرام ہے اور زنا کی یہ سزا ہے، فلاں ہے، تو ٹھیک تھا. لیکن انہوں نے احکامات میں تبدیلی اپنے طرح سے زبان کو موڑ کر اس انداز سے بتاتے تھے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ کی طرف کے احکامات ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے احکامات نہیں ہوتے تھے. زبان موڑ کر، بعض لوگ کرتے ہیں نا، زبان موڑ کر اس طرح گول مول انداز میں خلط ملط کر کے بتاتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے، سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ خود یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس شرارت کو یہاں پر بیان کیا کہ یہودی اس انداز سے زبان موڑ کر بات کرتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا. اور یہ اللہ پر جھوٹی بات باندھ کر کہتے تھے، حالانکہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، اپنی طرف سے. اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. اس کا جرم، اس جرم کی سزا ان کو معلوم تھا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ،
ان یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی زبانوں کو مروڑ کر بات کہتے ہیں، کتاب کو مروڑ کر بیان کرتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یہ موڑ توڑ کر اس لیے کہتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو، گمان کرو، خیال کرو کہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے احکامات نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ اللہ پر جھوٹی بات مانتے ہیں، جو مانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو اس کا پورا علم ہے۔ بزرگان محترم، اس سے ہم کو اس بات کا سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالی جب آسمانی کتاب نازل فرماتے ہیں قوموں کی ہدایت کے لیے، تو قوموں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کتاب کو بالکل ہو سمجھا جائے، کتاب سے سبق حاصل کرنا ہے، کتاب میں تبدیلی نہیں کرنا ہے۔ یہ تبدیلی کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بندے کو حق نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کے فرمان کے سامنے اپنی انگلیاں استعمال کرے، اپنا ہاتھ استعمال کرے اس کی مخالفت میں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اس کتاب کو ادب اور احترام کے ساتھ پڑھے، سمجھے اور اس پیغام کو پہنچاتا رہے، من وعن، پوری امانت داری کے ساتھ۔ اللہ تبارک قرآن مجید بھی ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے۔ اس کتاب میں ترمیم کے بغیر، ہماری ذمہ داری ہے کہ بغیر کسی ترمیم کے صاف طور پر خداوند قدوس نے جو کچھ ہم کو بتایا، ہمیں امت کے سامنے اس کتاب کو پیش کرنا ہے۔ اس میں اگر ہم ترمیم کریں گے، تحریف کریں گے، تبدیلی کریں گے، ہم اللہ کی نگاہ میں مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کی بدبختی سے بچائے اور ہم سب کو قرآن مجید کے اس پیغام کو زندگی بھر لوگوں کے سامنے احکامات کو بیان کرنے والا بنا دے۔ اس کے لیے وسائل اور اسباب، اس کے ساتھ ساتھ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔